السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں۔ میرا نام شعیب احمد شفیقی ہے اور میرا تعلق شعبہ طب سے ہے، نارمل جسے ہم حکیم کہتے ہیں۔ آپ کتنے عرصے سے اس پیشے سے منسلک؟ مجھے تقریباً اس شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ آپ مائکروسیفلی سنڈروم کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، مائکروسیفلی سنڈروم ایک بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کا سر اپنے مکمل طور پر بنتا نہیں ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی وجوہات میں یہ ہوتا ہے کہ جب والدہ اپنی خوراک کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ رہی ہوتی، اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی، جب ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی ان کے وائرسز وغیرہ وہ اٹیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بچے میں جاتا ہے۔ دوسرا خوراک کا ہوتا ہے معاملہ، جب خوراک صحیح نہیں پہنچتی تو برین ڈیولپ نہیں ہوتا۔ کچھ ہمارے جو کہہ لیں کہ منرلز اور وائٹامنز ہوتے ہیں وہ برین کی گروتھ کرواتے ہیں۔ جب گروتھ نہیں ہوگی تو ہمارا برین صحیح طریقے سے پھلے پھولے گا نہیں، جب پھلے پھولے گا نہیں وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بیبی کے سر کو صحیح طریقے سے اس کے برین کو آکسیجن سپلائی نہیں ہو رہی ہوتی، جب آکسیجن بھی نہیں ملتی تب بھی بچے کا سر چھوٹا رہ جاتا ہے۔ مائکروسیفلی پیشنٹ کو کیا تجویز دیں گے کہ وہ ہربل میڈیسن سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اچھا، میں مائکروسیفلی پیشنٹ سے پہلے میں تو ان کی جو والدین جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں تجویز دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو والدہ جو اس کی ماں ہوتی ہے جن کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہ اپنی خوراک کا خیال رکھے، اپنے جو خوراک کا، اپنی ایکسرسائز کا، اپنے جسم کا خیال رکھے، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ بچے کے سر کو صحیح طریقے سے آکسیجن نہیں پہنچتی، یا خوراک کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، یا کچھ وائٹامنز یا منرلز یا پروٹینز کی کمی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کی والدہ کو کہ وہ اپنا خیال رکھیں تاکہ جو آنے والا جو بچہ ہے وہ صحت مند ہو۔ اگر اس طرح نہیں ہو پاتا، یعنی کہ کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ والدہ کو، اس کی ماں کو نہیں پتہ لگتا، پھر اس کے بعد میں بچے کی صحت کا یہ ایسے خیال رکھا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو مختلف طریقے سے، جو اس کے سمٹم زیادہ محسوس ہو رہے ہوں، یعنی کہ وہ بول نہیں پا رہا یا چل نہیں پا رہا، اس طرح اس کو مکمل طور پہ ایک تو نیوٹریشنل اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے رہیں، دوسرا اس کو ایکسرسائز کرواتے رہیں مختلف طریقے سے، اس کی ہر طریقے سے، تاکہ وہ جب اس دنیا میں آ تو گیا ہے وہ کارآمد بن سکے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے خود کو اپنے لیے وہ اس سوسائٹی کا حصہ بنا سکے، فائدہ مند بنا سکے۔ اور اسی طرح معاملات یہ ہیں کہ جو ان کے والدین ہیں ان کو بھی اس چیز کا تھوڑا سا ادراک ہونا چاہیے۔ اگر پیشنٹ بچہ وہاں پر اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے، اس کا خیال اس لحاظ سے رکھا جائے تاکہ اس کو کسی طرح کی اور بیماریاں نہ لگ سکیں تو، اور وہ کارآمد زندگی گزار سکے آگے۔ آپ کا حضرت کبیر الدین اور شاہ دولہ کے بارے میں کیا اعتقاد ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ان کے توسط سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں یا ایک افواہ ہے؟ اچھا، میں سمجھتا تو یہ ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، لیکن یہ معاملہ ہے کہ ان کی توسل سے یا ان کی وجہ سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں اور بھی جگہوں پہ اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جن کا اعتقاد ان بزرگان دین پہ نہیں ہوتا۔ تو اس پہ سیدھا ڈائریکٹ بات اپنے مالک پہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ جاتی ہے کہ اس کسی نہ کسی وجہ سے وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مرضی سے ہی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک اس والدین کے کو تحفہ دیے جاتے ہیں، یا پھر ان کی آزمائش کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ مائکروسیفلک بچوں کے بارے میں لوگوں کو کیا ہدایت دیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ان کے والدین کو یہ ایک حوصلہ دینا چاہوں گا کہ ان چیزوں کو آپ آزمائش اور برائی نہ سمجھیں، اس کو اللہ کا تحفہ سمجھیں، تاکہ جو ہے ان کو زیادہ سوسائٹی میں ان کے لیے کوئی برا اور کام نہ ہو سکے، یعنی کہ ان کو بیچا نہ جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ تھوڑا مشکل وقت ہوتا ہے یہ، لیکن جو ان بچوں کے لیے جو سوسائٹی ان کے لیے کرتی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ ان کو کام پہ ایسے لگا دیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ پیروں کا اور ان کے اعضاء کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ان سوسائٹی والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ان کے والدین کو اور اس بچے کو سپورٹ کریں،
تاکہ ان بچوں کو بھی صحت مند زندگی گزارنے کا موقع مل سکے اور ان کے والدین کو ایک صبر مل سکے مالی طور پر، اخلاقی طور پر. جو لوگوں کا خیال جو ہے لوگوں کے بارے میں کہ ان کو کچھ مطلب کہ یہ جو بچے ہیں ناکارہ ہیں، کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے. دنیا اسی طرح چل رہی ہے، آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے تو پھر آگے آ کے آپ کے خیال اسی طرح پھر رکھا جا سکتا ہے اور اسی طرح ہی آگے معاملات بہتر کی طرف جا سکتے ہیں.